پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 22 شروع کریں گے۔ یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے مہمان۔ یہ ممتاز مفتی کا ڈرامہ ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ایک ڈرامہ ہے، لہٰذا پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ بالکل سچی اور اصلی معلوم ہو۔ اسی لیے ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ اب ہم سبق کی متن خوانی کریں گے، یعنی سبق پڑھیں گے۔ آپ نہایت توجہ سے سنیں تاکہ تلفظ کی غلطی نہ رہنے پائے۔ مہمان۔ یہ سبق چونکہ ایک ڈرامہ ہے لہٰذا اس کے پہلے کردار بتائے گئے ہیں۔ کردار: جمیل دفتر میں اسسٹنٹ کی اسامی پر فائز ہے۔ ثریا جمیل کی بیوی۔ بدھو نوکر۔ ناز ثریا کی سہیلی۔ اکبر ناز کا شوہر۔ پہلا منظر: جمیل کے مکان کا ایک کمرہ۔ ثریا: میں پوچھتی ہوں بار بار حساب جوڑنے سے مشکل حل ہو جائے گی کیا؟ جمیل اپنے آپ سے: 375 یہ ہوئے 400۔ ثریا: بار بار گننے سے ان رقموں کی میزان کم ہو جائے گی کیا؟ جمیل: لیکن اتنی ساری رقم کیسے ادا کریں گے؟ اب کی بار 252 تو تنخواہ کے آئیں گے اور 300 بقایا ملے گا، یعنی کل رقم 552 ہوگی۔ ثریا: ٹھیک تو ہے، 532 قرض ادا کریں گے، باقی بچے 20 اللہ کے فضل سے ہو جائے گا گزارا۔ جمیل: تم تو مذاق کرتی ہو، 20 روپے میں مہینہ کیسے گزرے گا؟ ثریا: اگر میں کہوں اللہ کے فضل سے ہو جائے گا تو کہتے ہیں مذاق کرتی ہو، اور جب آپ خود کہا کرتے ہیں تم نہیں سمجھتی ثریا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت؟ جمیل: لا حول ولا قوت، پھر وہی مذاق، ذرا سنجیدگی سے سوچو نا۔ ثریا: میں کیا سوچوں، میری سنتا ہی کون ہے؟ دروازے پر کھٹکا ہوتا ہے۔ جمیل: ہائے، یہ کون؟ بدھو، او بدھو۔ ثریا: ہوگا ہمارا ہی کوئی دوست، ادھر چائے کا وقت ہوا ادھر کوئی آ پہنچا، کیوں نہ آئے اللہ کے فضل سے، کھاتا پیتا گھر ہے، اب ان کو کیا معلوم کہ اندر سے کیا حالت ہے۔ بدھو آ کر: جی بابو جی۔ جمیل: کھڑا کیا ہے، باہر جا کر دیکھ کون آیا ہے۔ بدھو: بہت اچھا بابو جی، باہر جاتا ہے۔ جمیل: نوکر بھی وہ لائے ہیں چن کر جس کا جواب نہیں۔ بدھو داخل ہو کر: باہر تو کوئی نہیں ہے بابو جی، یہ پرچی سی پڑی تھی ڈیوڑھی میں۔ ثریا: دکھا تو۔ بدھو پرچی ثریا کو دکھاتا ہے۔ جا تو اب جا کر کپڑے استری کر۔ بدھو: اچھا جی۔ ثریا: ہے اللہ، یہ تو ایک اور بل ہے۔ جمیل: ایک اور بل؟ ثریا: پانی کا بل ہے، 15 روپے 12 آنے کا۔ جمیل: اتنا بل؟ ثریا: اس وقت تو پرواہ نہیں ہوتی، جب آپ نہانے لگتے ہیں گھنٹوں شپاشپ ہوتی رہتی ہے۔ جمیل: میں تو صرف ایک بار نہاتا ہوں، 2 بالٹیاں ڈالیں اور باہر نکل آیا، البتہ تم دن میں 32 مرتبہ ہاتھ منہ دھوتی ہو۔ ثریا:
توبہ ہے، فضول خرچ خود ہیں اور الزام مجھ پر دھرتے ہیں۔ جمیل، اب یہ 16 روپے اور بڑھ گئے پانی کے بل کے۔ ثریا، ہے، میں تو بھول ہی گئی، ایک بل اور بھی ہے۔ جمیل، نہ خدا کے لیے اسے بھولی ہی رہو ورنہ اپنا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ثریا، وہ بل ہے بھی تو ڈاکٹر کا۔ جمیل، اوہ وہ تو بڑا ضروری ہے۔ ثریا، میرا کیا ہے، میں تو کبھی بیمار پڑتی ہی نہیں، آپ ہی مہینے میں ایک بار شیشی بھروا کے لے آتے ہیں ڈاکٹر سے۔ جمیل، بیمار پڑ جاتا ہوں اگر میں تو کیا میرا قصور ہے؟ ثریا، اور کیا میرا ہے؟ جمیل، اب لڑنے سے کیا فائدہ، سوال تو یہ ہے کہ کیا کریں؟ ثریا، مجھ سے پوچھتے تو میں کہوں گی تمام بل ادا کر دیجئے۔ جمیل، تمام بل ادا کر دیں تو خود یتیم خانے میں داخل ہو جائیں یا پیٹ پر پتھر باندھ لیں؟ ثریا، دیکھیے اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ روز کے بہانے اب نہیں چلیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم بل ادا کر دیں اور ایک مہینے کی چھٹی لے کر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں۔ اتفاق سے بچوں کی چھٹیاں ہیں، صرف آپ ہی کو چھٹی لینی پڑے گی۔ جمیل، بھائی واہ، کیا بات سوجھی ہے۔ ثریا، اس طرح اس ماہ کا خرچ بھی نہ ہوگا اور قرضہ بھی سارے کا سارا ادا ہو جائے گا۔ جمیل، خدا کی قسم بڑی اچھی تجویز ہے۔ ثریا، صرف جانے آنے کا کرایہ لگے گا۔ جمیل، تو میں کل ہی چھٹی کے لیے درخواست دے دوں؟ ثریا، مل جائے گی کیا؟ جمیل، کیوں نہیں، افسر بیچارہ بڑا اچھا ہے، اگر کل درخواست دوں تو پرسوں سے چھٹی منظور ہو جائے گی اور کل تنخواہ اور بقایا کے دونوں بل بھی مل جائیں گے۔ ثریا، تو پھر ہم کل بل وغیرہ ادا کر کے شام کی گاڑی سے روانہ ہو جائیں گے۔ جمیل، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں کہاں؟ ثریا، لو، ایک ہی جگہ تو ہے جانے کے لیے۔ جمیل، وہ کون سی؟ ثریا، ہے ناز کے یہاں اور کہاں، اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھرانہ ہے، ملازمت بھی ہے اور ایمان کی بات یہ ہے کہ عید کے چاند کی طرح ہماری راہ دیکھتی ہے۔ جمیل، ہاں بھائی، بڑی محبت والی اور اس کے میاں اکبر بھی خوب آدمی ہے، واہ واہ۔ ثریا، پردہ وہ نہیں کرتی، نہ میں اکبر صاحب سے پردہ کرتی ہوں، پھر ان کا گھر بھی صاف ستھرا اور فراخ ہے، اور پھر شملہ منظر بھی خوبصورت اور آب و ہوا بھی اچھی ہے۔ جمیل، واہ واہ بیگم، کیا بات پیدا کی، وہی بات ہوئی نا، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک تو قرضہ اتر جائے گا اور دوسرے شملہ کی سیر مفت میں۔ ثریا، آپ جو کہتے تھے کوئی تجویز بتاؤ تو میں نے کہا بتا ہی دو۔ جمیل، اس وقت تو کمال کر دیا تم نے۔ ثریا، اگر میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہوتا تو اس تجویز پر ساری بادشاہی تمہیں بخش دیتا۔ ثریا، پہلے قرضہ تو چکا دیجئے پھر بادشاہت بخش دینا۔ جمیل، ثریا، پہلے قرضہ تو چکا دیجئے پھر بادشاہت بخش دینا۔ جمیل، قرضہ تو سمجھ لو سب ادا ہو گیا، آج رات یوں بے فکری سے سوئیں گے کہ بس۔ بدھو باہر سے، بابو جی آ گئے۔ جمیل، ہائے، یہ کیا چلا رہا ہے؟ بدھو چلاتے ہوئے داخل ہوتا ہے، بابو جی وہ آ گئے۔ جمیل، ابے کیا بکتا ہے؟ ثریا، کون آ گئے بدھو، کہہ تو رہا ہوں کہ مہمان آ گئے۔ جمیل، مہمان آ گئے؟ ثریا، کون مہمان آئے ہیں؟ بدھو، وہ باہر تانگے سے سامان اتروا رہے ہیں جی۔ ثریا، سامان اتروا رہے ہیں؟ بدھو، ہاں بیگم جی، وہی شملہ والے جو پچھلے سال آئے تھے۔ ثریا، ہائے، کیا ناز یہاں پہنچ گئی؟ جمیل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو خود وہاں جا رہے ہیں۔ بدھو، جی وہی شملہ والی بیگم صاحبہ اور ان کے صاحب، باہر جاتا ہے۔ ثریا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جمیل، سمجھ لو تباہ ہو گئے بیگم۔ ناز دوڑی داخل ہوتی ہے۔ ناز، ہے، میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ثریا، شکر ہے اللہ کا، میری ناز آئی۔ ناز، ہے
میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب انہیں چھٹی ملے اور کب ہم تمہارے پاس پہنچیں۔ اکبر داخل ہوتا ہے۔ اکبر: السلام علیکم، کہیے، مزاج اچھے ہیں؟ جمیل: آئیے آئیے، اب کی مرتبہ تو بہت راہ دکھائی۔ اکبر: ملازم جو ٹھہرے کل کہیں 2 مہینے کی چھٹی منظور ہوئی اور آج یہاں پہنچ گئے۔ ثریا: آنے کی اطلاع ہی نہ دی، حد کر دیا آپ نے۔ ناز: تو اطلاع کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو بلکہ چاہتی تھی کہ ایک دم تمہارے گلے لگ جاؤں، ایک دم۔ ثریا: ہے، مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، دونوں بغل گیر ہوتی ہیں۔ جمیل: اکبر صاحب، آپ کی صحت تو ماشاء اللہ۔ اکبر: نہیں بھائی، میں تو بالکل دبلا ہو گیا ہوں۔ ثریا: میں کہتی ہوں پہلے چائے پئیں گے یا؟ اکبر: ہم تو اسٹیشن پر کھانا کھا کر آئے ہیں۔ ثریا: کوئی غیر کے گھر تو نہیں آنا تھا کہ اسٹیشن پر کھانا کھا کر آتے؟ چھی بھائی جان۔ ناز: میں نے کہا بھی کہ ثریا برا مانے گی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اکبر: بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہ ہوگی۔ ثریا: تو اب پیاس تو لگی ہوگی نا، اب اٹھیے نا ذرا۔ ناز: بھائی اب تکلف نہ کرنا۔ ثریا: ہے، اس میں تکلف کی کیا بات ہے، جاتی ہے۔ جمیل: میں ابھی آیا، جب تک آپ ذرا پسینہ سکھا لیجیے، باہر جاتا ہے۔ اکبر: آج کل پسینہ کہاں سوکھتا ہے، ہنستا ہے۔ کچھ دیر خاموشی۔ اکبر اخبار دیکھتا ہے، ناز بیکار بیٹھی ہے۔ ناز: دیکھا میری تجویز کیسی رہی، آپ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اکبر: مجھے کیا پتا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ناز: کچھ پتا بھی ہے آپ کو، بیکار سارا دن اللہ ماری کتابیں الٹتے رہتے ہیں۔ اکبر ہنستا ہے۔ ناز: اب 2 ماہ میں کم از کم 600 روپے بچ جائے گا۔ اکبر: بالکل۔ ناز: اور 400 مکان کا کرایہ آ جائے گا، یہ ہوا 1000۔ 1000 میں سے 600-700 کے اچھے جوڑے بن جائیں گے نازلی کے لیے، اور باقی روپیہ شادی پر لین دین کے کام آئے گا۔ اکبر: بڑی اچھی تجویز سوجھی ہے تمہیں، کیا بات ہے؟ ناز: اور نہ پھر کسی کا احسان اور نہ گلہ شکایت، اپنی سہیلی کا گھر جس طرح چاہو رہو اور جب تک جی چاہے رہو۔ اکبر: ہاں بھائی، بڑی اچھی سہیلی ہے آپ کی۔ ناز: دونوں ہی ایسے اچھے ہیں، کیا بتاؤں۔ بدھو داخل ہو کر: صاحب، آج سامان لگا دیا ہے آپ کے کمرے میں۔ ناز: کون سے کمرے میں لگایا ہے بدھو؟ بدھو: بیگم صاحبہ، اسی کمرے میں جہاں آپ پہلے ٹھہرے تھے، چل کر دیکھ لیجیے۔ ناز: ہاں ہاں، چلیے نا، دیکھ لیں اپنا کمرہ۔ اکبر: ہاں ہاں ٹھیک ہے، 2 مہینہ ٹھہرنا ہے یہاں۔ تینوں جاتے ہیں، کچھ دیر اسٹیج خالی رہتا ہے۔ دوسرا منظر۔ جمیل اپنے دھیان میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں اخبار ہے۔ یہ خبر دیکھی آپ نے اکبر صاحب؟ کمرے کو خالی دیکھ کر: ارے یہ لوگ کہاں گئے؟ ثریا ساتھ ساتھ داخل ہوتی ہے: اپنا کمرہ دیکھنے گئے ہیں۔ جمیل: اب کیا ہوگا بیگم، اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ثریا: ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یوں ہوگا۔ جمیل: تو پھر اب کیا کریں؟ ثریا: میں نے کہا آپ کے پاس کوئی تار کا فارم ہے؟ جمیل: معلوم نہیں، شاید ہو، کیوں، تار دینا ہے کیا؟ ثریا: ہوں۔ جمیل: تو پھر؟ ثریا: کوئی ایسی تجویز کیجیے کہ کہیں سے تار آ جائے۔ جمیل: کہاں سے آ جائے تار؟ ثریا: ہے، کہیں سے آ جائے، علی گڑھ سے آ جائے کہ خالہ سخت بیمار ہیں۔ جمیل: خدا نخواستہ خالہ کیوں بیمار ہوں؟ ثریا: اوہو، آپ سمجھتے نہیں، میں کب کہتی ہوں کہ خالہ بیمار ہوں، خالی تار ہی آ جائے، پھر اسی بہانے ہم علی گڑھ جانے کو تیار ہو جائیں گے اور ناز کو مجبوراً جانا پڑے گا۔ جمیل: اوہ یہ بات ہے، لیکن تار کیسے آئے؟ ثریا: ہے، جھوٹ موٹ کا تار فارم بھر کر دروازے سے پھینک دیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو بدھو اٹھا لائے گا۔
وہ سمجھیں گے تار والا پھینک گیا ہے۔ جمیل: ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ ثریا: ثریا: تو پھر آپ جلدی کریں۔ جمیل: اچھا۔ اٹھ کر جاتا ہے۔ ثریا بیٹھ کر بنتی ہے، سوچتی ہے۔ بدھو ٹرے اٹھائے داخل ہوتا ہے۔ ٹرے میں شربت کا جگ ہے اور 4 گلاس۔ ثریا بدھو کو دیکھ کر: ناز، بآواز بلند: بھائی جان آپ بھی آ جائیے نا۔ بھائی جان اب آ بھی جائیے نا۔ ثریا: پانی تو پی لیجئے۔ ناز اور اکبر داخل ہوتے ہیں۔ ثریا: پانی تو پی لیجئے، پیاس تو لگی ہوگی۔ ناز اور اکبر بیٹھ جاتے ہیں۔ ثریا گلاس بھر کر دیتی ہے۔ ثریا: لیجئے شکنجین کا شربت۔ ناز: بھائی جان کہاں گئے؟ ثریا: ادھر اپنے کمرے میں ہیں۔ ناز: انہیں بلاؤ نا۔ ثریا: ابھی آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ شکنجین کی خوشبو پہنچے گی تو خود بھاگے آئیں گے۔ اکبر: ثریا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دبلی ہو گئی ہو تم۔ ثریا: دبلی تو نہیں بھائی جان، ویسے آپ جانتے ہیں انسان کو فکر لگی ہو تو۔ اکبر: فکر؟ کیسی فکر؟ ثریا: وہی خالہ کی فکر ہے۔ ناز: خالہ کی؟ کون سی خالہ؟ ثریا: لو ایک ہی تو خالہ ہے میری، علی گڑھ میں۔ ناز: آخر ہوا کیا خالہ کو؟ ثریا: تانگے میں جا رہی تھیں اپنی سہیلی کی طرف کہ موٹر سے ٹکر ہو گئی۔ ناز: ہائے ٹکر ہو گئی؟ ثریا: ویسے چوٹ نہیں آئی لیکن صدمہ پہنچا ہے۔ ناز: شکر ہے اللہ کا، میں سمجھی۔ ثریا: اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مگر جب تک خیریت کی خبر نہ آئے تو فکر لگی ہی رہے گی۔ اکبر: وہ تو ہے۔ ناز: چلو اب تو اللہ نے فضل کر دیا۔ دروازے پر دستک۔ ثریا: بدھو، او بدھو، باہر جا کر دیکھ دروازے پر کون ہے۔ بدھو داخل ہو کر: مجھے بلایا بیگم صاحبہ۔ ثریا: لو دیکھ لو، اللہ مارا بالکل بدھو ہے، کہہ رہی ہوں باہر جا کر دیکھ کون ہے، اور تو یہاں آ کر پوچھتا ہے مجھ سے، توبہ ہے۔ جمیل ہاتھ میں تار کا فام اٹھائے داخل ہوتا ہے۔ ثریا: تار؟ ثریا: ہائے اللہ تار! جمیل: خالہ کی حالت اچھی نہیں۔ ثریا: ہائے خالہ! چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ناز: پنکھا، پانی لاؤ، میں منہ پر چھینٹے دوں۔ یا اللہ کیا ہو گیا میری ثریا کو؟ جمیل: گھبراؤ نہیں، میں بھی سونگھنے کی دوا کی شیشی لاتا ہوں۔ جمیل فوراً باہر جاتا ہے اور بدھو بھی پانی لانے کے لیے باہر جاتا ہے۔ اکبر: سارا کیا کرایا تباہ ہو گیا بیگم۔ ناز: آپ تو چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ اکبر: میں کہتا ہوں۔ ناز: ہش۔ ثریا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اکبر: یہ تو بیچاری بے ہوش پڑی ہے، میں کہتا ہوں اچھے بچائے 600 روپے۔ ناز: ہش۔ آہستہ سے: کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بدھو پانی لے کر داخل ہوتا ہے۔ جمیل شیشی لے کر آتا ہے اور ثریا کو سنگھاتا ہے۔ ثریا ہوش میں آتی ہے اور کرنے کے بعد دفعتاً چلاتی ہے۔ ثریا: میں تو ابھی جاؤں گی خالہ کے پاس، ابھی۔ ناز: اس حالت میں؟ ثریا: چاہے کچھ بھی ہو۔ جمیل: اس وقت اسے کچھ نہ کہو ناز بہن۔ ثریا سے: میں ابھی لیے چلتا ہوں تمہیں، گھبراؤ نہیں، خدا خیر کرے گا۔ ثریا: بس کا وقت ہے، ابھی تانگا منگوا لیں اور میرے سوٹ کیس میں 2 جوڑے رکھ دیں۔ نہیں، میں آپ رکھ لوں گی۔ ناز: نہیں۔ ثریا: اب میں ٹھیک ہوں۔ معاف کرنا ناز، مگر مجبوری ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔
अरे बुद्धू, सूट केस ले आ मेरा, भाग कर जा। बुद्धू, बहुत अच्छा बेगम साहिबा, जाता है। सुरैया, वक्त क्या हुआ है भाईजान? अकबर, 1 बजने में 10 मिनट हैं। सुरैया, ओहो ओह, वक्त बहुत कम है, आप जाकर रख दें कपड़े मेरे सूटकेस में और बुद्धू को भेज दें तांगा लाने के लिए। हाय नाज, कितना अफसोस है मुझे, तुम्हारा सारा प्रोग्राम तबाह हो गया। तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई। जमील, बुद्धू 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 आता है, जा फ़ौरन तांगा ले आ। बुद्धू, अभी लाया बाबूजी। सुरैया, बड़ी तकलीफ़ हुई तुम्हें। जमील, आखिर प्रोग्राम ख़राब हुआ आपका। नाज, लो इसमें ख़राबी की क्या बात है, तुम्हारे साथ जाएंगे और फिर साथ ही वापस आ जाएंगे। सुरैया, क्या कहा, साथ? नाज, और क्या। सुरैया, नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। नाज, न सुरैया, जैसे तुम्हारी खाला वैसे मेरी है, आप जाकर उठा लाएं ना सूटकेस, वक्त बहुत कम है। अकबर, जी अभी लाता हूँ, जाता है। सुरैया, लेकिन नाज मुंह पर हाथ रख देती है। न सुरैया, इस बात में तुम्हें मेरी ज़िद मानना पड़ेगी, मैं तो ज़रूर जाऊँगी चाहे कुछ हो। जमील, एक तरफ, या अल्लाह, तू ही इज़्ज़त रखने वाला है। सुरैया, मेरी बात तो सुनो। नाज, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। बुद्धू कमरे में दाखिल होकर, वो आ गए साहब, वो आ गए। जमील, वो आ गए क्या? ये कह तांगा ले आया है। बुद्धू, जी तांगे पर ही आई हैं वो। जमील, अबे क्या बकता है। सुरैया, इसे बात तो करने दो, कौन आया है बुद्धू? बुद्धू, मेहमान आए हैं बेगम साहिबा। जमील, मेहमान? सुरैया, कोई मेहमान? सुरैया, कौन मेहमान, कोई इनसे मिलने आया है क्या? बुद्धू, जी नहीं, अलीगढ़ वाली खाला आई हैं। बुद्धू, सुरैया, क्या कहा? जमील, अरे अकबर, हाँ। बुद्धू, वो जो अलीगढ़ वाली खाला हैं वो आई हैं, तांगे से सामान उतरवा रही हैं। सुरैया सर पकड़कर बैठ जाती है। मेरे अल्लाह। जमील बेसाख्ता कहकहा मारकर हंसता है, जैसे हिस्टेरिया का दौरा पड़ गया हो। नाज और अकबर उसका हैरानी से मुंह देखते हैं। अकबर, जमील, ये क्या हो गया तुम्हें, क्या बात है? जमील, उल्टी हो गई सब तदबीरें। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरता है। मुमताज़ मुफ्ती। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने पूरा सबक पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम इस सबक की सारी मशक़ें पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।